پیارے بچوں، آج میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ میں ہوں ایک ننھی سی جو۔ میں آج سے 3 ہفتے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری بچی نازلی کے سر میں پیدا ہوئی، جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ بالوں میں ڈھنگ سے کنگھا کرتی اور نہ تیل کی مالش۔ سر دھلانے اور بالوں کو صاف کرتے وقت وہ اتنا شور مچاتی کہ اس کی امی گھبرا جاتی۔ وہ اسے اکثر مجھ سے اور میرے گھر والوں سے ڈراتی، مگر وہ ذرا توجہ نہ دیتی، یہاں تک کہ اس کی امی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور پھر وہی ہوا۔ میرے امی ابو اور خاندان والوں کو نازلی کا سر پسند آ گیا۔ وہ اس کی ایک سہیلی کے سر سے اڑ کر نازلی کے سر میں آ گئے اور یہیں رہنے لگے۔ میں بھی وہیں پیدا ہوئی۔ بہت سارے بہن بھائیوں اور سہیلیوں کے جھرمٹ میں میرا بچپن بہت مزے سے گزرا۔ ہم نازلی کا ڈھیروں خون پیتے کیونکہ یہی ہماری غذا تھی اور مزے سے اس کے سر میں گھومتے۔ اس جگہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اگرچہ نازلی کو سخت خارش ہوتی اور وہ سر کھجا کھجا کر بے حال ہو جاتی، مگر اپنی امی کو سر پر ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ اب میں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے 20 انڈے دے دیے۔ میں ہر روز 6 انڈے دیتی۔ 7 سے 10 دنوں میں انڈوں سے میرے ڈھیر سارے بچے نکل آئے۔ اب تو نازلی کے سر میں ہمارا ایک شہر آباد ہو گیا۔ ہم نے بھی اس کی لاپرواہی سے خوب فائدہ اٹھایا، مگر ہائے، پھر کیا ہوا؟ ایک روز نازلی کے اسکول میں صفائی کا ٹیسٹ ہوا۔ سب کے بال چیک ہو رہے تھے۔ اس روز نازلی بہت پریشان تھی۔ اسے فکر تھی کہ ہماری وجہ سے اسے اپنی سہیلیوں اور استانیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ ٹیچر نے اسے سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے علیحدہ بلا کر پیار سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا، نازلی، تمہیں اپنے سر اور بالوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو جوئیں اڑ کر کسی کے سر میں بھی پہنچ سکتی ہیں، لیکن گندے سروں میں انہیں پھیلنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ پھر یہ خون بھی پیتی ہیں اور ان کے کاٹنے کی وجہ سے بار بار کھجلی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ اڑ کے دوسروں کو لگ جاتی ہیں اور وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان خود ہمیں ہوتا ہے اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر مس نے اسے دوائی اور باریک کنگھی کے استعمال کا مشورہ دیا۔ نازلی نے گھر پہنچتے ہی امی کو ساری بات بتائی اور جلد ہی دوا بھی منگوا لی۔ بس پھر کیا تھا، ہماری تو جیسے شامت آ گئی۔ دوا استعمال کرنے کی دیر تھی کہ ہمارا پورا شہر ویران ہو گیا۔ میری ساری سہیلیاں اور خاندان والے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ میں بھی بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگی۔ اب میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ نازلی اب اپنے بالوں کو صاف رکھتی ہے، ہفتے میں 1 بار تیل لگاتی ہے، شیمپو سے بال دھوتی ہے اور دن میں 2 سے 3 بار کنگھا کر کے بال سمیٹ لیتی ہے۔ میں اب کسی اور گندے سر کی تلاش میں ہوں جہاں میں آرام سے رہ سکوں۔ کیا میں آپ کی مہمان بن سکتی ہوں؟